اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل عزت احترام سامعین و ناظرین، آج آپ کے سامنے ایک انتہائی اہم موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں، جس کا عنوان ہے خدمت دین اور عصر حاضر میں تحریک منہاج القرآن کا کردار۔ اس موضوع کی مناسبت سے میں نے ایک آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ سورہ آل عمران کی یہ آیت نمبر 104 ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اس امت کو مخاطب کرتے ہوئے کہ اے امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وَلْتَكُن مِّنكُم، تم میں سے ضرور ہونی چاہیے، امتن، ایک جماعت، یعنی ایک اجتماعی پلیٹ فارم ایسا ضرور ہونا چاہیے، ایک جماعت ضرور ہونی چاہیے جو کیا کرے، یدعون الی الخیر، جو لوگوں کو بھلائی کی طرف دعوت دے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور دوسرا کام وہ پیرلل یہ بھی کرے کہ معروف کا حکم دے، یعنی نیکی کا حکم دے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور وہ تیسرا کام یہ بھی کرے کہ وہ منکرات سے لوگوں کو روکے، برائی سے منع کرے۔ جو جماعت یہ تینوں کام مسلسل کرے، اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے آخر پر پھر ارشاد فرمایا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ جماعت ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ یعنی اس آیہ کریمہ کی مختلف وضاحتیں اور توضیحات ہو سکتی ہیں، لیکن میں جو فوکس کر کے ایک پوائنٹ عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ اس امت کو اللہ رب العزت نے اس آیت کے ذریعے انفرادیت سے نکل کر اجتماعیت کی طرف درس دیا، یعنی انفرادی کوشش کرنے کی بجائے اپنی ذات اور اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے بھلائی کا حکم دینا، نیکی کی دعوت دینا، برائی سے روکنا، یہ کام جہاں اپنے دائرہ کار میں بھی ہو سکتے ہیں، اپنی ذاتی ایفرٹ سے بھی ممکن ہے، لیکن اللہ رب العزت نے انفرادیت سے اجتماعیت کا سفر کروایا، انفرادیت سے بالا تر ہو کر لوگوں کو اجتماعیت کا پیغام دیا کہ اکیلا بھی یہ کام ممکن ہے، ہر کوئی کر سکتا ہے، لیکن بہتر ہے، زیادہ مؤثر رہے گا کہ اکیلے کرنے کی بجائے ایک جماعت کی صورت میں یہ کام کیا۔ اب اسی کی آیہ کریمہ کی وضاحت اور تشریح حضور علیہ السلام کی ایک حدیث پاک سے بھی ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، صحابہ اکرام کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ آخر میں اس امت کے آخری زمانے میں ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جن کو اجر جب دیے جائیں گے تو اجر ان کو اولین کے برابر دیے جائیں گے، یعنی وہ آئیں گے امت کے آخری زمانوں میں، لیکن ان کو جب اجر دیے جائیں گے نیک اعمال کے تو وہ اجر ان کو اوائل دور کے لوگوں کے برابر دیے جائیں گے۔ تو صحابہ کرام بھی حیران ہوئے کہ ایسے خوش نصیب کون ہوں گے کہ جن کو اجر اولین کے برابر ملیں گے۔ ان لوگوں کی نشانیاں ذکر کرتے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جن کو اجر اولین کے برابر ملیں گے، ان کی پہلی نشانی کہ وہ نیکی کا حکم دیں گے، دوسری وہ برائی سے روکیں گے، اور تیسرا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ فتنہ پرور لوگوں سے جہاد کریں گے، یعنی جو لوگوں کو نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے اور فتنہ پرور لوگوں سے جہاد کرے، ان کو اجر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اولین لوگوں کے برابر دیے جائیں گے۔ تو اب آج کے دور میں جب یہ آیت کریمہ اور حدیث پاک کی آپ مختصر وضاحت سماعت کر چکے تو پھر لا محالہ ہر سننے والے کے ذہن میں آئے گا کہ ہم آج کے دور میں ایسی جماعت کہاں تلاش کریں، آج کے دور میں ایسا پلیٹ فارم کہاں دیکھیں
جس میں یہ سارے کام پیرلل چل رہے ہوں، لوگ بھلائی کی طرف اس میں دعوت بھی دیتے ہوں، نیکی کی بھی دعوت ہو، برائی سے بھی روکا جائے، برے لوگوں سے بھی روکا جائے، تو ایسے کون سے لوگ ہیں، ایسی کون سی اجتماعیت ہے، ایسی کون سی جماعت ہے جو تنگ نظری سے بھی پاک ہو، جو انتہا پسندی سے بھی پاک ہو، جو امن کی دائی ہو، ایسی جماعت جو جہالت کی بجائے علم کو پروان چڑھائے، ایسی جماعت جو لوگوں میں نفرتیں پھیلانے کی بجائے محبت، امن اور رواداری کا درس دے، ایسا پلیٹ فارم جہاں سے لوگوں کو خیر ہی خیر ملے، جہاں سے لوگوں کو نفرتیں نہ ملیں، وہ اپنے دامن محبتوں سے بھریں، ایسی جماعت جو پھر پاکستان سے بالا تر ہوگا، جو پوری دنیا میں یہ کام کر رہی ہو، اور ایسی منظم جماعت جو پوری دنیا میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو اور دیگر کل انسانیت کو دین اسلام کی دعوت دے رہی ہو۔ تو آج کے دور میں بطور سعادت یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ تحریک منہاج القرآن ایسی جماعت ہے جو علم کو پروان چڑھا رہی ہے، تحریک منہاج القرآن ایسی جماعت ہے جو امن پسندی کا درس دے رہی ہے، تحریک منہاج القرآن ایسی جماعت ہے جو وسعت نظری کا مظاہرہ ہمیشہ کرتی ہے، اور خدمت دین آج کے دور میں تحریک منہاج القرآن نے کیسے ممکن بنایا، یہ بات تحریک منہاج القرآن کے قیام کے مقاصد سے ہی ظاہر ہوتی ہے۔ بہت سی کتب ایسی ہیں جو تحریک منہاج القرآن کے اوائل دور میں لکھی گئی، کچھ ایسے مضامین ہیں جو ماہنامہ منہاج القرآن یا دختران اسلام ان میں چھپتے ہیں، کچھ دیگر ملکی اور سماجی لوگوں نے تحریک منہاج القرآن کے بارے میں جو کچھ لکھا، تو میں نے اپنی انفرادی ایک کوشش سے، ذاتی ایفرٹ سے چند چیزیں آپ کے سامنے اکٹھی کرنے کی کوشش کی، ان کو آپ کے سامنے الیبوریٹ مختصراً کروں گا۔ تحریک منہاج القرآن کے قیام کے 4 مقاصد ہیں، جو تحریک منہاج القرآن کا دستور العمل ہے اس میں بھی یہ چیزیں درج ہیں۔ پہلا مقصد دعوت و تبلیغ حق، دوسرا مقصد اصلاح احوال امت، تیسرا مقصد تجدید و احیاء دین، اور چوتھا مقصد ترویج و اقامت اسلام۔ میں اگلی ویڈیوز میں ان کی تفصیلات بھی ذکر کروں گا جہاں تک ممکن ہو سکا، لیکن یہاں آخری 2 جملے عرض کرتا چلوں کہ یہ 4 مقاصد ہیں تحریک منہاج القرآن کے قیام کے۔ ان چاروں مقاصد کے تحت تحریک منہاج القرآن نے جو آج تک گزشتہ تقریباً 4 دہائیوں سے جو کام کیا، اس سارے کام کی ایک جہت تو یہ ہے کہ تحریک منہاج القرآن نے ہمہ جہت کام کیا اور ہمہ گیر کام کیا، یعنی دین اسلام کی دعوت کا کام ہو، تبلیغ کا کام ہو، تجدید کا کام ہو، احیاء کا کام ہو، اصلاح احوال امت کا کام ہو، جو کام بھی تحریک نے کیا وہ ہمہ جہت قسم کا کیا، یعنی دین کے کسی ایک گوشے پر، 2 گوشوں پر، 3 گوشوں پر، اس طرح دین کے الگ الگ گوشوں پہ نہیں، تحریک منہاج القرآن نے جو کام کیا وہ ہمہ جہتی نوعیت کا کام کیا، یعنی دین کے مکمل گوشوں کا احاطہ کرنے کی کوشش کی۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمہ گیر کام کیا، یعنی ایک علاقے کے لیے، ایک ملک کے لیے، ایک بر اعظم کے لیے نہیں، ہمہ گیر کام کیا، یعنی پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے اور پوری دنیا کی انسانیت کے لیے اس دین کے کام کو پھیلایا۔ اور دوسرا، تحریک منہاج القرآن نے اس سارے کام کے لیے کسی ایک ذریعہ دعوت کو نہیں اپنایا، دعوت کے جتنے ممکنہ ذرائع تھے تحریک منہاج القرآن نے ان سب کا بھی احاطہ کیا، یعنی دین کے اس پیغام کے لیے تحریک نے تحریری خدمات بھی دی۔ تحریک منہاج القرآن کے پلیٹ فارم سے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدثر اللہ علیہ آپ کی جو تصانیف ہیں
اور 600 کتب ایسی ہیں جو چھپ کے مارکیٹ میں ہر ایک کے لیے اویلیبل ہے۔ دوسری خدمات کا دائرہ کار وہ تقریری نوعیت کا ہے، یعنی اردو ہو، انگلش ہو، عربی ہو، دنیا کی بیشتر زبانوں میں تقاریر موجود ہیں کتب کے ساتھ ساتھ، اور لگ بھگ 7000 موضوعات ہیں جن پر تقاریر بھی موجود ہیں۔ پھر اسی طرح تیسرا رخ اور خدمت کا دائرہ کار وہ تنظیمی نوعیت کا بھی ہے، یعنی تحریک منہاج القرآن کہاں لاہور سے ایک تحریک اس نے آغاز کیا، اور کہاں آج اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے حضور علیہ السلام کی نالین پاک کے تصدق سے آج وہ جماعت، آج وہ تحریک دنیا کے 90 ملکوں میں اپنا تنظیمی نیٹ ورک رکھتی ہے، اور 100 سے زائد ممالک ہیں جہاں پہ دعوتی اور تبلیغی نوعیت کا کام بھی جاری ہے۔ امریکہ سے لے کے ناروے تک UN کا پلیٹ فارم ہو یا OIC کا اجلاس، دنیا کی بڑی یونیورسٹیز میں لیکچرز ہوں، یا دنیا کی اہم شخصیات کے ساتھ دین اسلام پر سوال و جواب کی نشستیں ہوں، تحریک منہاج القرآن نے الحمدللہ پوری دنیا میں دین اسلام کے پیغام کو پہنچانے کی ہر ممکنہ کوشش کی ہے، اور یہ کام جاری ہے۔ آج کی نشست میں میں انہی چند باتوں پر اکتفا کرتا ہوں۔ اگلی نشستوں میں انشاءاللہ تحریک منہاج القرآن کے جو میں نے مقاصد عرض کیے 4، ان پر میں تفصیل سے بھی آپ کے سامنے چند باتیں اور چند جو تحریک کی کامیابیاں ہیں وہ رکھوں گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس تحریک کو سمجھنے کی اور سمجھ کر اس تحریک میں شامل ہونے کی، اور پھر شامل ہو کر دین اسلام اور مسلمانوں اور انسانیت کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔